عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس عورت کو چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا تھا اس کا گناہ یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ کہے نامردوں سے اپنا شوہر رہنے کے باوجود دوسرے مردوں سے تعلق رکھا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اسے چھاتیوں کے بل لٹکایا ہے۔ اللہ اکبر، کہے ایسا گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں، جہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتا ہے اس ماحول میں رہنے والے تمام کو یہ نامردوں سے تعلق رکھنا عام لگ جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر حیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر شرم ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ بات معمولی سی لگ جاتی ہے۔ حیا سب سے بڑی چیز ہے جس کے اندر شرم موجود ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے گندے کام، یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حیا کب ختم ہوتی ہے؟ حیا ختم ہونے کی چیز یہ ہے، آج ہم ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی کو سجا کر رکھے ہوئے ہیں، جب ٹی وی دیکھتے ہیں ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے شرم ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ جب شرم ہی ختم ہو جائے گی تو کہے آپ مردوں سے بات کرنے سے کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم رہتا کہ جائز ہے اس آدمی سے بات کرنا میرے لیے، کیا میں شوہر کی اجازت لوں؟ کیا اس سے پردہ کرنا معلوم ہے؟ تو یہ کب معلومات ہوگی؟ جب آپ لوگ علم دین کی طرف آئیں گے، علم دین حاصل کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنیں گے، جب قرآن مقدس کو پڑھیں گے، جب عبادتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو آپ کے ذہن میں ڈالے گا۔ جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف شوق پیدا ہو جائے گا، خود بخود اللہ تعالیٰ ایک حیا کا پردہ ڈال دے گا۔ کہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو بھی با پردہ بنائے، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس عورت کو دیکھا کہ آگ منہ سے داخل ہو رہی تھی اور پاخانے کی جگہ سے آگ نکل رہی تھی، تو اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دنیا میں رہ کر سود کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تو جہنم میں ڈال دیا ہے، لیکن جہنم میں ڈالنے کے بعد اس کے منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے۔ تو سود جوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام فرمایا ہے، تو نہ ہی سود کھانا ہے اور نہ ہی حرام چیزیں ہمارے گھر میں لانے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی عورت کا ذکر کرتے ہیں جس عورت کا کیا ہے چہرہ کتے کی طرح تھا اور باقی پورا جسم گدھے کی طرح تھا۔ اللہ اکبر، اس کا گناہ یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ آپس میں چغلی کیا کرتی تھی، آپس میں غیبت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ کتے کی طرح بنایا ہے۔ کیا کوئی کتے کے بازو بیٹھنا گوارا کرے گا؟ تو اگر کوئی کسی میں عادت پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس جگہ بیٹھ کر دعا کیجیے۔ آپس میں کہے اگر دو عورتیں بیٹھے ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی کریں گے یا کسی نہ کسی کی اچھائی بیان کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو اچھی باتیں کرنا چاہیے، کسی کی باتیں غیبت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی چغلی کرنا چاہیے، کیونکہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بھائی کا کچا گوشت اسے کھلائے گا۔ یہ سنے ہوں گے بات، کوئی گوارا کرے گا کہ بھائی کا کچا گوشت کھانا، تو ایسے تو گوارا نہیں ہے کہ کچا گوشت کھانا، لیکن جو غیبت کرتے ہیں اسی کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو بیان فرماتے ہیں تو آپ کی بیٹی زار و قطار ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی یہ ہے، ان گناہوں سے بچنے کی کیا ہے وجہ بھی یہ ہے کہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے،
زیادہ سے زیادہ اگر صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بچائے گا. بچنا ہے نا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ جو استغفار ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کیا ہے تسبیح ہے. جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے, اسے ہدایت کی طرف لاتا ہے. دیکھو آپ لوگ آج یہاں پر آئے ہیں, سب سے قیمتی وقت اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کر آئے ہیں, تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گھروں میں رحمتیں نازل عطا فرمائے, برکتیں نازل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بیزار نہیں ہو رہے نا آپ لوگ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد میرے نبی تشریف لائے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایک کتے کو دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کسے دیکھتے ہیں؟ ایک کتے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتا گندے پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے. گندے پانی میں ایک مرتبہ ڈبکی لگا کر پھر صاف پانی میں ڈبکی لگانے کے لیے چلا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا ماجرا دیکھتے ہیں, جب کوئی گندے پانی سے صاف پانی میں نہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو 5 مرتبہ اس طرح سے کیا ہے دیکھتے ہیں تو تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اس کتے کو کیا ہوا ہے, پہلے تو گندے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور پھر صاف پانی میں ڈبکی لگا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی امتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی امتی 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, اور کیا ہے وضو کرنے سے پہلے یہ گندے پانی کی طرح ہے, جب وضو کرتا ہے تو اس پاک پانی کی طرح کیا ہے ہو جاتا ہے, یعنی پاک کو صاف کر دیتا ہوں میں ایسے گناہوں سے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے لیے اچھی طریقے سے وضو کرے, کیونکہ جب وضو صحیح رہے گا تب نماز ہماری درست ہوگی. اگر وضو ہی غلط کریں گے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. کون سا پانی چاہیے؟ کیا گندے پانی سے وضو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے صاف پانی لینا چاہیے. جب ایک پتیلے میں کیا ہے صاف پانی لیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھونا ہے. کہاں تک؟ گٹوں تک کیا ہے 3 مرتبہ دھونا ہے. جب 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد کیا ہے 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. جب کلی کریں گے, یہ ہاتھ دھونے کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ہاتھ سے گناہ کیے ہیں, جو غلطیاں کیے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درخت کو ہلانے کی وجہ سے پتے کیا ہوتے ہیں گر جاتے ہیں, اسی طرح وضو کرنے کی برکت سے دیکھو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. جب کوئی بندہ کلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کلی کرنے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی بد کلامی کی, یعنی برا الفاظ کہے ہیں یا پھر کیا چغلی کیا ہے یا غیبت کیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کیا ہے منہ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پاک کر کر آپ کو اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے. جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اچھی طرح وضو کر کے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر آپ جائے نماز بچھا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے یا نہیں. سب سے کیا ہے نماز کے 6 شرائط ہے, اور جب نماز کے 6 شرائط پائے جائیں تب نماز ہوگی. ایک تو جگہ کا پاک ہونا, ایک کپڑے صاف رہنا, اور بدن کو ڈھانکنا, اور کیا ہے دوپٹہ اوڑھنا, یہ تمام شرائط ہے. جب شرائط پائے جائیں گے تب کیا ہے ہماری نماز ہوگی. اور اکثر عورتیں کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بیٹھ کر پڑھتے ہیں نماز, کیا نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز میں 7 فرائض ہیں, ایک اس میں سے
فرض اسے کہتے ہیں اگر وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ کھڑے رہنا نماز میں فرض ہے، کھڑے رہنا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سارا بازار ہم بیٹھ کر گھوم سکتے ہیں؟ گھوم سکتے ہیں کیا؟ پورا بازار اگر کچھ شاپنگ کرنا ہے تو بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کم سے کم 10 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے۔